ایک بزرگ نے یا حفیظ اور یا سلام کے متعلق اتنی بڑی فضیلت لکھی ہے، فرمایا کہ اگر اس کو کثرت سے پڑھنے والا آدمی سمندر میں سفر کر رہا ہو اور یا حفیظ یا سلام پڑھتا جائے تو فرمایا اس کی برکت یہ ہوگی کہ یا حفیظ یا سلام کی برکت سے پہلے تو اس بحری جہاز کو نقصان سے اللہ پاک محفوظ فرمائیں گے، جتنے مجمع اس میں بیٹھا ہوا ہے سارے کے سارے کی اللہ پاک خود حفاظت فرمائیں گے، سب کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی طوفان آ گیا اور اس کا غرق ہو جانا، اس کا خراب ہو جانا تقدیر میں تھا کہ اس نے تباہ ہونا ہے، پھر بھی اللہ پاک یا حفیظ یا سلام پڑھنے والے کو ایک بھٹے پر بٹھا کر بھی اس کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے، ساحل سمندر تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ اپنے معصوم بچوں کو سفر پہ روانہ کر رہے ہوں، سکول میں، کالجز میں، اور خصوصاً وہ ہماری بہنیں جو اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھا رہی ہیں، آج کل اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے انسانی شکل میں درندے پھر رہے ہیں جن کو کسی کی عزت کا پاس و لحاظ نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ صبح کے وقت میں اپنے بچوں کو یا حفیظو یا سلام، یا حفیظو یا سلام کی تسبیح پڑھ کے دم کر دیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم حفاظت کے لیے، امن و سلامتی کے لیے اللہ کے پیارے نام پیش کر رہے ہیں۔ حفیظ اور یا سلام، یا حفیظ جل جلالہ و یا سلام جل جلالہ و امن والہ، اللہ کے یہ مبارک نام ہیں، بے شمار برکات و اثرات اپنے اندر رکھتے ہیں اور امن و سلامتی کے لیے نہایت ہی مجرب اور مفید۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حفیظ، اللہ کی حفاظت کے کچھ کرشمے انہوں نے فرمائے، بیان کیے کہ حفیظ کہتے کسے ہیں؟ حفیظ کہتے ہیں ایسی عظیم ذات کو جو عظیم ذات گن گن کے حفاظت کرے، یعنی جتنی چیزیں تمہاری محفوظ ہونے کی ہیں ان کو الگ الگ کر کے گن گن کے ان کی حفاظت کرنے والی عظیم ذات۔ ہمارے گھر میں جتنے چیزیں موجود، ہمارے مکان میں جس قدر چیزیں موجود، اگر ہم یا حفیظ یا سلام کا ورد کرتے ہیں تو وہ ساری محفوظ ہیں۔ بندوں کے ایمان کی حفاظت وہی کرتا ہے، مال و منال کی حفاظت وہی کرتا ہے، عزت آبرو کی حفاظت وہی کرتا ہے، جان و مال کی حفاظت اللہ ہی کرتے ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا نام ہے یا حفیظ اور یا سلام، یہ اللہ کے مبارک نام۔ تو کچھ انہوں نے واقعات بیان فرمائے، کچھ چیزیں بیان کی کہ اس کی حفاظت کیسی ہوتی ہے۔ حفاظت کے متعلق سب سے پہلے انہوں نے بیت اللہ کو لیا، فرمایا کہ ہر دور میں بیت اللہ کے مخالف پیدا ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسے لقدق میدان میں کھڑا کیا اور ایسے ویرانے میں کھڑا کر دیا اپنے گھر کو کہ دائیں بائیں کسی کو کوئی خصوصی رغبت نہیں ہوتی، یعنی بیت اللہ شریف کی اپنی کشش ہے، اللہ کی تجلی نازل ہو رہی ہے، اس کی طرف تو ہر مسلمان کو رغبت ہے، لیکن اس کے ارد گرد نہ کوئی پھول، نہ کوئی پھل، نہ کوئی باغات، نہ کوئی سرسبز و شادابی، اس کی طرف کوئی ایسا طبی میلان کی کوئی چیز موجود نہیں۔ وہاں پہاڑ ہیں، پتھر ہیں اور لقدق میدان پڑے ہوئے ہیں، وہاں ایسی کوئی چیز موجود نہ ہونے کے باوجود اللہ پاک نے اس کی کیسے حفاظت فرمائی، اس مقام پر اس کو کھڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کے قلوب میں اس کی رغبت پیدا کر دی اور دشمنوں کے دلوں میں بیت اللہ کا رعب پیدا کر دیا ہے۔ آپ فرمایا دیکھ لو، وہ ابرہ بادشاہ، یمن کا حکمران بیت اللہ شریف کو قبول نہیں کر رہا، اس کے دل میں اس کی عظمت نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے ہم اس سے خوبصورت مکان بنائیں گے، تم اس کی طرف نہ جاؤ۔ جب غلط ارادے سے آیا تو پروردگار عالم نے
کیسے اس کا ستیہ ناز پھیرا، 70,000 لشکر، 70,000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے، اور دیو ہیکل بڑے بڑے وجود والے ہاتھیوں پر اپنی فوج کو سوار کر کے آ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اتنی بڑی مخلوق پر سوار ہو کر اپنی انانیت میں، اپنے دعووں میں، اور بڑی چھن پھن کے ساتھ آ رہا، بڑی شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ایک چھوٹی سی مخلوق سے خدمت لے لی، ابابیل میں نے بھیج دیے، ان کے منہ میں کنکر ہیں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل کہتے ہیں ایسی چیزیں، ایسے پتھر جو پکے ہوئے ہوں، جیسے اینٹ پکتی ہے تو اینٹ کا پکا ہوا ہونا اس کے اندر پھر دوہرا اثر پیدا ہو جاتا ہے، ایک آگ کا بھی ایک کنکر کا بھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے وہی ان کے منہ سے پھینکے زمین پر، اور کعصف مأکول، عصف کہتے ہیں بھوسا بنا دینا، کسی چیز کا بالکل خاتمہ کر دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا جب وہ اپنا لشکر لے کر بیت اللہ کے قریب پہنچے تھے تو پھر میں نے ان ابابیل کو بھیجا، وہ اپنے منہ سے وہ کنکر پھینک رہے، ان کے سر سے وہ داخل ہوتے اور جسم سے نکل کر پھر اس ہاتھی کے اندر داخل ہوتے، ہاتھی کے اندر سے نکل کر فرمایا کہ زمین پر جا کر پڑتے تھے، اور زمین پر جب پڑتے تو زمین میں بھی سوراخ ہو جاتا تھا، اس قدر تیز یہ میں نے اپنا ایک ایٹمی پالان بنایا تھا، میں نے منصوبہ بنایا اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ ان کے 70,000 کے لشکر کے بدبودار متعفن وجود سے بھی اللہ پاک نے عرب کو پاک کر دیا، بیت اللہ کو پاک کیا، یعنی ان کو اللہ پاک نے ایسے راکھ بنا دیا، پھر ہوا چلائی، ان کی مردار اور گندی راکھ کو بھی اللہ پاک نے دور پھینک دیا، ان کا وجود ہی نہ رہا۔ یہ ہے اللہ کے نام، صفت حفیظ اور صفت سلام کے کرشمے۔ آپ مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، عزت آبرو کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو یا حفیظو یا سلام اور یا ذوالجلال والاکرام کو ساتھ ملا لے تو اس سے ہیبت اور رعب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کی برکت سے کیسے حفاظت فرماتے ہیں؟ اصل حقیقی معنی میں حفیظ، نگہبان، اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا وہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، آپ نے سنا ہوا ہوگا ایک آدمی کو، ایک بچے کو ایک بھیڑیا لے گیا تھا، کراچی کا واقعہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے اسی دشمن بھیڑیے سے اس کی پرورش کروائی تھی، اور بعد میں اس کا علاج چلتا رہا تھا ہسپتال میں، بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، تندرست اور توانا ہو گیا۔ اللہ پاک نے اسی دشمن سے اس کی حفاظت کروائی۔ فرعون کے گھر میں اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو پال کے دکھایا اور بتلایا اصل میں حقیقتاً حفیظ میرا نام ہے، میں ہی حفاظت کرتا ہوں، گن گن کے حفاظت کرتا ہوں۔ آپ اگر کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، مال و منال کی حفاظت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ جس گھر میں اور اسی طرح جس دراز میں آپ پیسے رکھ رہے ہیں، اسی دراز پر 111 مرتبہ روزانہ اسی کمرے میں بیٹھ کے یا حفیظو یا سلام پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی حفاظت فرما دیں گے، اس کو کوئی چرا نہیں سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی معصوم بچے پر نظر بد کا اثر پڑ گیا ہے، بزرگوں نے لکھا، علماء نے لکھا اور تجربے بھی کیے کہ چاہیے کہ اس کے والدین میں سے کوئی ایک، ابا یا اماں یا حفیظو یا سلام کو روزانہ 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے معصوم بچے پر بھی دم کریں اور پانی پر دم کر کے بھی اس کو پلاتے رہیں، چاہے جتنے نظر بد کے گہرے اثرات ہوں گے 3 دن کے اندر اندر بچے کو افاقہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ مال منتقل کرنے کا کام کرتے ہیں، ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ جاتے ہیں، بینکوں کے ملازمین جاتے ہیں، یا آپ بینک سے اپنا پیسہ نکلوا کے اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں، تو یا حفیظو یا سلام کا ورد کرتے ہوئے آپ روانہ ہوں۔
ورد کرتے آئیں تو آپ اپنے گھر تک امن و سلامتی کے ساتھ پہنچ جائیں گے. آپ کو کوئی چور نقصان نہیں پہنچا سکے گا, کوئی ڈاکو آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے. اسی طرح سفر میں جا رہے ہو, خطرہ ہے اپنی جیب کے کٹ جانے کا, تو آپ اس کو پڑھتے جائیں. اور ایک بزرگ نے یا حفیظ اور یا سلام کے متعلق اتنی بڑی فضیلت لکھی ہے, فرمایا کہ اگر اس کو کثرت سے پڑھنے والا آدمی سمندر میں سفر کر رہا ہو اور یا حفیظ یا سلام پڑھتا جائے تو فرمایا اس کی برکت یہ ہوگی کہ یا حفیظ یا سلام کی برکت سے پہلے تو اس بحری جہاز کو نقصان سے اللہ پاک محفوظ فرمائیں گے. جتنے مجمع اس میں بیٹھا ہوا ہے سارے کے سارے کی اللہ پاک خود حفاظت فرمائیں گے, سب کی حفاظت ہو جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ کوئی طوفان آ گیا اور اس کا غرق ہو جانا, اس کا خراب ہو جانا تقدیر میں تھا کہ اس نے تباہ ہونا ہے, پھر بھی اللہ پاک یا حفیظ یا سلام پڑھنے والے کو ایک بھٹے پر بٹھا کر بھی اس کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے, ساحل سمندر تک پہنچائیں گے. یعنی یا حفیظ یا سلام کے اس قدر فوائد اور فضائل ہیں. تو اسی طرح ڈرائیونگ کرتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے جو یا حفیظ یا سلام کا کثرت سے ورد کرے گا تو پروردگار عالم اس کو حادثے سے محفوظ فرمائیں گے. کسی قسم کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا, باہمی گاڑیوں کا ٹکراؤ نہیں ہوگا. اللہ پاک اس کو امن و امان منزل مقصود تک پہنچائیں گے. جہاں آپ سفر کی دوسری دعاؤں کا اہتمام کریں وہاں آپ یا حفیظ یا سلام کا ورد بھی نہ بھولیں. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے اگر کسی کو موذی امراض لگ گئے جس سے اس کا وجود گلنے سڑنے لگ گیا ہو, اللہ معاف فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, ہر مسلمان کو اللہ بچائے, کینسر ہو گیا, کسی کو فالج ہو گیا, جسم کا کوئی حصہ بالکل ختم ہو رہا ہے, گل سڑ رہا ہے یا کام کرنا چھوڑ گیا ہے, فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک اس کا عزیز و اقربا میں سے کوئی آدمی بیٹھ جائے, اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے اور اس طرح تسبیح کو پکڑے کہ تسبیح مریض کے سر پر لگتی رہے اور یا سلام یا حفیظ کثرت سے پڑھتا رہے. اللہ پاک اس مریض کو شفا عطا فرما دیں گے, اس کے جسم کو بھی سالمیت مرحمت فرما دیں گے. یہ کمال ہے اس تسبیح کا. تو اسی لیے اگر آپ اپنے معصوم بچوں کو سفر پہ روانہ کر رہے ہوں, سکول میں, کالجز میں, اور خصوصاً وہ ہماری بہنیں جو اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھا رہی ہیں, آج کل اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے انسانی شکل میں درندے پھر رہے ہیں جن کو کسی کی عزت کا پاس و لحاظ نہیں ہے, تو ان کو چاہیے کہ صبح کے وقت میں اپنے بچوں کو یا حفیظ یا سلام یا حفیظ یا سلام کی تسبیح پڑھ کے دم کر دیا کریں, اور بچیوں کو بھی خود کہیں کہ وہ جاتے ہوئے پڑھتے رہا کریں اور واپس آتے ہوئے پڑھتے رہا کریں. اللہ پاک دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائیں گے, ان کو آبرو کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, کوئی آدمی ان کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکے گا اور ان کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. یہ ہے یا حفیظ یا سلام کے کرشمے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یا حفیظ یا سلام کا ورد کریں. اللہ پاک خود اپنی حفاظت کا پردہ ہر وقت اپنے بندوں پر ڈالے ہوئے ہیں. ایک لمحے کے لیے اگر اللہ پاک پردے کو اٹھا لیں, اپنی حفاظت کو اٹھا لیں, تو کوئی چیز نہیں بچ سکتی, بڑے سے بڑا بادشاہ نہیں بچ سکتا. آپ دیکھیں ماضی قریب کے شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ تھے, بہت بڑے بادشاہ, اور ان کے ارد گرد بہت مضبوط سیکورٹی, ادھر ادھر فوج ہے, اسلحہ ہے, مضبوط محل ہے. اس کے باوجود دن دہاڑے ایک آدمی آتا ہے, قتل کر کے چلا جاتا ہے. اللہ پاک اگر اپنی حفاظت کی ضمانت کو اٹھا لے تو بندہ نہیں بچ سکتا, کسی صورت میں نہیں رہ سکتا. حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر, قوم بہت بڑی طاقتور قوم, اور جو من اشد منا قوہ کے نعرے لگا رہے اور پتھروں کو گاڑ گاڑ کر اپنے ہاتھوں سے مکان تیار کر رہے ہیں,
بہت بڑی چٹانوں کو اٹھا لینے والی قومیں حضرت ہود علیہ السلام کو کہتے ہیں، اے ہود، تو جو یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں، سارے خداؤں کو چھوڑ کے خدا کا قائل ہو جانا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تجھے عقل کا کوئی نقصان پہنچایا ہے ہمارے خداؤں نے، ہمارے بتوں نے، پتھر کی مورتیوں نے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ پاک میری حفاظت نہیں کر رہے اور تمہاری پتھر کی مورتیاں بھی میرے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور تمہاری طاقت و قوت بھی مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے، تو پھر آؤ تم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، اپنے بتوں کی فوج میں بھرتی ہو جاؤ، اپنی پوری قوت اور طاقت کو جمع کرو اور میرے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، میرا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا پروردگار وہ حفیظ ہے۔ صفت حفیظ کو بیان فرمایا کہ وہی حفیظ ہے، وہی نگہبان ہے، وہی میری حفاظت کرنے والا ہے، تم میرا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے، ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے ایک نبی کا اللہ کی صفت حفیظ پر ایمان، اللہ کی صفت حفیظ پر یقین۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں کس قدر واقعات ہیں کہ یا حفیظو یا سلام کی، یعنی اللہ پاک کی جگہ جگہ یا حفیظو یا سلام کی صفت کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مقدس میں اللہ پاک نے خود فیصلہ فرمایا، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ پاک خود دارالسلام کی طرف بلا رہے بندے کو، امن اور سلامتی کی طرف اپنے بندوں کو بلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چھوڑو جھوٹے سہارے، حقیقی سہارے کو لو، میری حفاظت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور سب سے بڑی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ یہ تمہارے سارے حفاظت کے نظام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب میں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ اب اس کی حفاظت نہیں ہونی، تو پھر تمہاری حفاظت کوئی کام نہیں دے سکتی۔ وہ تو ایسا حفاظت کرنے والا چھوٹے چھوٹے خشخاش کے دانوں سے بھی چھوٹے، مادہ منویہ میں سپرم چل رہے ہیں، اور انہی سے اللہ پاک اس قدر توانا و طاقتور انسان کو پیدا کرتا ہے۔ ایک انڈے میں بھی اللہ پاک انہی قطروں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور مادر رحم میں بھی اللہ پاک ان کی حفاظت کر کے کیسے انہی قطروں میں اپنی کاریگری اور اپنی شان صناعی کو ایسے چلاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ، بڑھاتے بڑھاتے، تدریجاً اللہ پاک اس کو ایک توانا و طاقتور جوان بنا دیتے ہیں۔ پھر پیدا ہو گیا، پھر بھی اس کی حفاظت کا نظام قائم کر کے چلاتے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ ایک چھوٹے سے بیج کی حفاظت کس نے کی ہے؟ آپ مٹی میں کسی چیز کو پھینک دیں، آپ نے کوئی چیز ڈالی مٹی کے اندر، لوہے تک کو بھی ڈالا تو لوہے کو بھی مٹی کھا جاتی ہے، لیکن تیرے دانے کی حفاظت، پھر اس کو آگے بڑھانا، چلانا، آہستہ آہستہ بڑھاتے رہنا، اور پھر اسی ایک بیج کو اس طرح کا ایک توانا درخت بنا دینا۔ اسی لیے ہمارے اکابر اور بزرگوں نے مثالیں بیان کی اور فلسفی لوگوں کو کہا، اور عقل اور دانائی پہ چلنے والے مفکر، دانشور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں، ان کو کہا ہے کہ آؤ تم غور کرو، کیا اس چھوٹے سے بیج میں زمین کے سخت پردے کو چیر کر باہر نکلنے کی طاقت تھی؟ بالکل طاقت نہیں ہے۔ اس کی اللہ نے حفاظت کی،
اس پر فرشتے مقرر ہوئے، زمین کے سخت پردے کو چیر کر ایک چھوٹی سی کونپل کون نکال رہا ہے، پھر اس کو بڑھا چڑھا کر ایک توانا درخت کون بنا رہا ہے، ایک دانہ جب باہر منہ نکالتا ہے صبح کی شبنم سے اس کی پیاس بجھائی جاتی ہے، ہوا اس ننھے منھے سے پودے کو جھولا جھولا رہی ہے، اور سورج کی تپش اس کو جو اس کی طاقت اور توانائی ضرورت ہے وہ بہم پہنچ رہی ہے۔ فرمایا یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ نے حفاظت کر کے اس چھوٹے سے بیج کو اتنی بڑا درخت بنایا ہے، ایک چھوٹے سے قطرے کو اسی نے اتنی بڑا جوان بنایا ہے۔ تو اللہ پاک انڈے سے بچہ پیدا کرتے ہیں تو انڈے کے اندر بھی وہی حفاظت کرتے ہیں، مادر رحم میں بھی وہی حفاظت کرتے ہیں، مٹی کے ڈھیر میں بھی وہی حفاظت کرتے ہیں، اسی کو حفیظ کہا جاتا ہے۔ میری اور آپ کی حفاظت وہی کرے گا، ہر جگہ اس کی حفاظت ضروری ہے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، جب وہ گئیں ایک ظالم بادشاہ کا راستے میں ایک مکان تھا، محل، اس کی آبادی شروع ہوئی، وہ لوگوں کی عزتوں کو خراب کرتا تھا۔ جب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا وہاں پہنچتی ہیں، وہ بدبخت ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، ہاتھ رک جاتا ہے، اس کا جسم اس کا چیک ہو جاتا ہے، اب وہ نہ کچھ آگے بڑھا سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، رونے لگا کہ دعا کرو، خدا کے لیے میں اب کچھ نہیں کہوں گا، مجھے آپ دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ تو انہوں نے اسی وقت دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی نے پھر بادشاہ نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا پیش کی تھی، اس کی بیٹی تھی، کہ آپ اللہ کے مقرب بندے ہو، میں یہ بیٹی آپ کو گفٹ کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، وہ بادشاہ شہزادی تھی۔ تو برادران عزیز، اس طرح کا اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا نظام ہے۔ یورپین ممالک میں ایک عورت نے اپنی عزت کے تحفظ کا فیصلہ کیا تھا تو غنڈے نوجوان اس عورت کی عزت کو خراب کرنا چاہتے تھے، جنگل میں اللہ نے شیر بھیجا تھا اور وہی اس عورت کا محافظ بن کے کھڑا ہے۔ جنگل کا جانور اور درندہ جو کاٹ کھاتا ہے، اس نے چنگھاڑ لگائی، سارے بھاگ گئے، اس بچی کو منزل مقصود تک بھی پہنچایا، اس کی عزت کی بھی حفاظت ہوئی ہے۔ تو یا حفیظو یا سلام کے ذریعے سے آپ ہر خوف سے نکل سکتے ہیں، امن حاصل کر سکتے ہیں، بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، تو مال و دولت کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جن کے ہاں بہت زیادہ جانور ہوں، ان کے اندر وبا پھیل گئی ہو، مر رہے ہوں آئے روز، ان کے جانور ہیں یا مرغیاں ہیں، کوئی چیز انہوں نے پالی ہوئی ہے، تو وہ یا حفیظو یا سلام اسی مقام پر کھڑے ہو کے کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ پاک وباؤں کو بھی وہاں سے نکال دیتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔